اب نبی علیہ السلام نے چلتے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں پہ کچھ ذمہ داریاں دی، فرمایا کہ آپ نے نہیں جانا، آپ یہاں رہیں اور ان ذمہ داریوں کو نبھائیں، میرے گھر والوں کا اور اس طرح ان چیزوں کا خیال رکھیں، خبر گیری کریں، آپ یہاں پہ رہیں۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑے افسوس میں اور حسرت میں کہنے لگے، یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ تو جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اتنے آپ کے ساتھ صحابہ جا رہے ہیں، کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کی نگرانی کے لیے؟ بڑے حسرت کے ساتھ، افسوس کے ساتھ یہ کہا، ان کو تھا تڑپ تھی کہ میں جاؤں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے کے دل کی تسلی کے لیے ایک بڑی پیاری بات فرمائی۔ کیا فرمایا؟ علی، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نسبت تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ غمگین تھے اس وقت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دل کی تسلی کے لیے ایک ایسی بات فرمائی جو حقیقت بھی ہے اور جو ان کی دل جوئی کے لیے بھی ہے، جس میں اپنائیت کا اظہار بھی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے آپ کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ تم کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نسبت ہے، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب یہاں ایک بات تو یہ سمجھیں، آپ بارہا اس بات کو سن چکے ہیں، اگر یاد ہو کہ نبی علیہ السلام جب مدینہ چھوڑ کے جاتے تھے پیچھے کسی نہ کسی کو نگران بنا کے جاتے تھے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ بس چلے گئے پیچھے کوئی نہیں بڑھا، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو کبھی کسی کو بنایا، کبھی کسی کو بنایا، کبھی کسی کو بنایا۔ اس دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بنا دیا۔ ایک بات، اب کوئی کہے کہ باقیوں کو تو یہ نہیں کہا کہ آپ کی نسبت ایسی ہے جیسے حضرت ہارون کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نسبت تھی، تو بھائی اس کو سمجھیے۔ غزوہ بدر کے موقع پہ آپ لوگوں کو اگر یاد ہو تو ایک بات آئی تھی، پیش کر دیتا ہوں۔ وہ کیا بات تھی؟ اسیران بدر کے قیدیوں کے بارے میں مشورہ ہوا تو صدیق اکبر نے مشورہ دیا نرمی والا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا گردن اتارو ان کی۔ تو دو مشورے جب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان دونوں کو انبیاء کرام کے ساتھ تشبیہ دی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ کی جو نسبت ہے، جو آپ کی مشابہت ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، نرم دل۔ اور حضرت عمر کو فرمایا، عمر، آپ کی جو مشابہت ہے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ تو مشابہت اگر حضرت ہارون علیہ السلام کی ہے تو ادھر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے، جو حضرت ہارون علیہ السلام سے دونوں درجے میں بلند ہیں۔ تو یہ مشابہت دینا یہ ایک فضیلت کی، عقیدت کی، اپنائیت کی باتیں ہوتی ہیں، تو یہ اس درجے میں ہے اور حقیقتاً حق ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔